محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا تو دیکھتا 5 مرد میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا تو بولی بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب۔ مجھے فوراً سے بیوی سے گھن آنے لگی۔ اسی رات میری بیوی خواب میں آئی اور بولی کہ میری قبر کھولو۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا اور جو ہی قبر کھلی تو اندر جھانکتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے آج 10واں دن تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کو روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ میری بیوی بہت نیک اور بہت اچھی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ آج بھی میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تو دیکھا کہ 5 مرد میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میری بیوی کی قبر پر کیا کر رہے ہیں۔ خیر پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ روزانہ میری بیوی کی قبر کے پاس مرد کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں بولی بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب روزانہ اس کی قبر پر آ کر افسوس کرتے ہیں۔ تیری بیوی بہت بد کردار تھی۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تیرا گھر نہ خراب ہو۔ مجھے فوراً سے بیوی سے گھن آنے لگی۔ اسی رات میری بیوی خواب میں آئی اور بولی کہ میری قبر کھولو۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا اور جو ہی قبر کھلی تو اندر جھانکتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام سجاد ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں کراچی کا رہائشی ہوں لیکن کام کی وجہ سے اکثر گھر سے بلکہ کراچی سے بھی باہر رہتا ہوں۔ دراصل میں ایک فوجی ہوں اور آپ جانتے ہی ہیں فوجیوں کو گھر میں رہنا کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ والد محترم کا انتقال 16 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے بہت محنت کی اور میں ایف اے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ حالانکہ میرا فوج میں جانے کا کوئی بھی دل نہیں تھا کیونکہ میرے جانے سے پیچھے ماں اکیلی ہوتی تھی، لیکن ماں نے مجھے اپنی قسم دے کر بھیج دیا۔ 4 سال کی طویل ٹریننگ کے بعد گھر آیا تو ماں نے منگنی کر دی اور میں پھر واپس چلا گیا۔ اگلے 2-4 سال بعد چھٹیوں پر آیا تو ماں کا اکیلا پن دیکھ کر واپس جانے کا دل ہی نہیں کیا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ میں واپس نہیں جا رہا تو اس نے کہا کہ شادی کر لو، اس طرح میرے پاس تمہاری دلہن آ جائے گی، پھر میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں تھیں تو عورتیں ہی، لیکن پھر اماں نے مجھے منا ہی لیا۔ میری بیوی بہت نیک، اچھی اور پارسا تھی، بہت خدمت گزار تھی، میری اماں کا بہت خیال رکھتی اور وہ بہت جلد ان سے گھل مل گئی۔ میں بھی اب اماں کی طرف سے کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ خیر دن گزرتے چلے گئے اور میری روانگی کا وقت آن پہنچا۔ میں اپنے شریک حیات کو اماں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی، حالانکہ اس کی ضرورت بالکل بھی نہ تھی۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اماں میرے لیے بہت خاص تھیں۔ ابا جان کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میری ماں بہت اچھی تھی۔ سوسائٹی میں اسے سب بہت پسند کرتے تھے اور سب اسے اماں جی بلاتے تھے۔ جس دن میں جانے لگا تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آگے 2 خواتین کھڑی ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے کو خاص طریقے سے چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم بوکھلا گئیں، پریشان ہو گئیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں چل چل یہاں سے چل، ہمیں آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک بولی معاف کر دو بیٹا، ہم شاید غلط پتے پر آ گئے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ ایک نے اپنے بازو میں کوئی پولٹری اٹھا رکھی تھی، نہ جانے اس میں بھلا کیا تھا۔ میں نے حیرت سے سر جھٹکا کیونکہ مجھے اس قسم کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ میں نے ایک نظر مڑ کر دروازے کے ساتھ لگی ہوئی اماں جان کے نام کی نیم پلیٹ دیکھی، جس پر اماں کا نام بڑی آب و تاب سے واضح طور پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کوئی اندھا ہی ہوگا جو اس سب کے باوجود دروازہ کھٹکھٹا کر کہے گا کہ غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ مجھے احساس ہوا میں کافی دیر سے یہاں کھڑا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل آیا اور اپنے ساتھیوں سے ملا اور ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس بار ہماری ڈیوٹی واہگہ بارڈر کے پاس لگی تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے، میں بھی چونکہ جگہ قریب تھی تو میں بھی مہینے میں 1-2 دن چھٹی لے کر چلا آتا تھا۔ آج کل ملک کے حالات بہت اچھے چل رہے تھے، اس لیے چھٹی بھی مل جاتی تھی۔ اب تو میں بہت پرسکون تھا۔
میری بیوی میرے گھر اور میری ماں کو بہت اچھی طرح سے سنبھال رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بے حد فخر محسوس ہوتا تھا کہ وہ تو میری امیدوں پر پورا اتری تھی، ورنہ شادی سے پہلے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں لڑکی کیسی ہوگی، میری ماں کا خیال رکھے گی یا نہیں، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں ساس اور سسر کو کم ہی پوچھتی ہیں، بس گھر پر حکمرانی جما کر ساس سسر کو کنارے لگا دیتی ہیں۔ لیکن میری بیوی نے میرے سارے خدشات کو غلط ثابت کر دیے تھے۔ اس نے پہلے ہی دن میری ماں کو اپنی ماں مان لیا، بلکہ ان کو بیٹی بن کر بھی دکھایا تھا۔ محلے کی عورتیں جب دیکھنے آئیں تو انہوں نے کہا، بہن تجھے تیرے کام کی وجہ سے اتنی اچھی بہو ملی ہے، ورنہ آج کل بہویں کہاں ساس کو منہ لگاتی ہیں۔ خیر دن گزرتے چلے جا رہے تھے، میں گھر فون کر کے خیر خیریت معلوم کرتا رہا تھا۔ ایک دن جب میں نے فون کیا تو اس کی بہت گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ شاید رو رہی تھی اور بہت خوف زدہ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا، اماں جان کیسی ہیں، کہاں ہیں وہ، میری بات کرواؤ۔ تو آگے سے اس نے جو کہا اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں بس اسی کی آواز گونج رہی تھی کہ اماں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، میں کل سے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا۔ میں نے اسے کہا، تم کہاں تھی، تم نے انہیں کہیں جانے ہی کیوں دیا، تم نے اتنی لاپرواہی ہی کیوں کی؟ تو اس نے کہا، کل کچھ عورتیں آئی تھیں، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں، وہ آئیں تو اماں کو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تم دروازہ بند کر لو، میں 1 آدھ گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بہت جلدی میں تھیں اور وہ چلی گئی۔ میں نے 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئیں، تو پھر میں نے محلے کے ہر گھر میں جا کر پوچھا، لیکن سب لا علم ہیں۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تم حوصلہ رکھو اور مجھے یہ بتاؤ، اماں اس سے پہلے بھی کہیں گئی ہیں یا صرف کل ہی گئی ہیں؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اکثر اماں سوسائٹی میں سب کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہیں کہیں پر ہوں۔ لیکن پھر بھی پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ رات کو کبھی وہاں پر نہیں رکتی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ سوسائٹی میں سب اماں جان سے بے حد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو انہیں اپنے گھر بلاتے رہتے ہیں، لیکن اماں جان رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ میں نے اس سے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، تب تک تم سوسائٹی میں سے کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ پتہ ہو، معلوم ہو۔ اس نے کہا، جی ٹھیک ہے، کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے تو اسے تسلی تو دے دی تھی، لیکن حقیقتاً میں خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا، اور اوپر سے چھٹی کا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ابھی 15 دن پہلے ہی گھر سے ہو کر آیا تھا۔ ابھی اس بات کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کی کال تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی دیری کی بغیر کال اٹھائی تو آگے سے میری بیوی نے کہا، سجاد اماں آ گئی ہیں۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا اور کہا، کیسی ہیں اماں اور کہاں تھی، میری بات کرواؤ ان سے۔ اس نے فون اماں جان کو دے دیا تو میں نے اماں کو سلام کیا اور پوچھا، اماں کیسی ہیں آپ کہاں چلی گئی تھی یوں بنا بتائے؟ تو اماں نے کہا، سجاد بیٹا تو پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ تھی کہاں 2 دن تک، پریشانی تو ہوتی ہے نا اماں؟ اماں جان نے کہا، بیٹا میری ایک سہیلی تھی، وہ بہت بیمار تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی تو اس کی بیٹیاں مجھے بلانے کے لیے آ گئیں۔ اس کی حالت کافی تشویشناک تھی، تو میں جلدی میں بہو کو بنا بتائے ہی گھر سے نکل گئی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ میں گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے تو اپنی رہائش ہی تبدیل کر لی ہے۔ وہاں مجھے صرف جانے میں ہی 4 گھنٹے لگ گئے، رات پڑ گئی تو کسی نے مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ صبح سویرے نکل آؤں گی، لیکن وہ بیچاری صبح سویرے ہی چل بسی تھی۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی، پھر کہا، مجھے بہو کی بہت فکر تھی، لیکن مجبوری بھی تھی، لوگ کیا کہتے کہ میت ابھی پڑی ہے، اور بچپن کی سہیلی چل پڑی۔ جیسے ہی اس کی تدفین ہوئی میں فوراً آ گئی۔ میں نے شکر کیا کہ اماں ٹھیک تھی۔ میں نے کہا، اچھا اماں آپ آرام کریں، آپ تھک گئے ہوں گے، میں صبح فون کروں گا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے، لیکن
ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ اماں اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ میں جب کبھی پوچھتا تو کبھی کوئی بات اور کبھی کوئی بات۔ ادھر ملک کے حالات بھی ناساز ہو گئے تھے۔ ہماری ڈیوٹی تبدیل کر کے سیاچن میں لگا دی گئی تھی اور وہاں کا حال ملنا بھی ناممکن سا تھا۔ لیکن اگر کبھی مل بھی جاتی تو مجھے زیادہ تر خبر یہی ملتی، اماں جتنے بجے گئی ہوئی ہیں اور اتنے بجے کل آئیں یا کل کی گئی ہوئی ہیں آ جائیں۔ کبھی کسی کے ہاں تو کبھی کسی کے ہاں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو ہو کیا گیا ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ یہ پریشانیاں وقتی نہیں تھیں، اب تو جیسے پریشانیوں نے ہمارے گھر میں ڈیرا ہی ڈال لیا تھا اور اب ان کا وہاں سے جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں کی روٹین سے میری بیوی روز بروز الجھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اس کی کال آئی تو وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا، سجاد۔ وہ اتنے میں کال ہی بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی لیکن کال نہ لگ سکی۔ خیر میں بھی ڈیوٹی پر مامور تھا اور چھٹی کے انتظار میں تھا، جو کہ ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس طرح دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر بھی روزمرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو وہ رونے لگتی ہوئے بہو کی شکایتوں کا دفتر کھول لیتی، اور بیوی سے بات کرتا تو اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ تو میری تو پوری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ جن دو عورتوں پر میں بھروسہ کیا کرتا تھا، مجھے ان پر فخر ہوتا تھا، ان کو ایک ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتے ہوئے دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ آج انہی دو عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں نے شادی کر کے شاید غلط کر دیا ہے۔ اماں اکیلی ہی خوش تھی اور میری زندگی میں بھی سکون تھا۔ پھر اچانک میری نظر اپنی وردی پر پڑی اور میں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ میں گھر نہیں رہتا تھا اور نہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر، اور ان دونوں کی روز کی چک چک سن کر شاید میں بھی پاگل ہی ہو جانا تھا۔ میں نے دو عورتوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف بیوی۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے میری بیوی کی باتیں سچی لگتی تھیں، مگر پھر دوسری طرف بھی ماں تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی تھی، حالانکہ میں نے کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچنے پر قیامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں میری دنیا لٹ چکی تھی، ادھر میں مزے سے سفر انجوائے کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ چھٹیاں مجھے کس کے لیے دے دی گئی ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ قیامت تو گزر چکی تھی اور میں کتنا بد نصیب شخص تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا گھر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھے دانہ پڑھ رہی تھیں اور کچھ سپارے پڑھنے میں مشغول تھیں۔ ایک طرف کچھ مرد حضرات کھانے پکانے اور پکوانے میں مصروف تھے، ہر دوسری طرف دھڑا دھڑ پھل فروٹ کاٹے جا رہے تھے۔ ہمارا گھر پوری سوسائٹی کے لوگوں سے جمع تھے، لیکن ان میں مجھے میری ماں اور بیوی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو اور یہ سب ایک خواب ہو۔ میں بھاگ کر اماں جان کے کمرے میں چلا گیا تو ایک سکون کی لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں فوراً اماں تک گیا، لیکن جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی تو میں ایک دم خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اماں جان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہوں۔ اماں جان نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ان کی اگلی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھیں اور ساتھ میں کہہ رہی تھیں کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت سنبھال نہ پائی۔ ہائے میرا بیٹا لٹ گیا، ہائے اسے بھری جوانی میں روگ لگ گیا۔ ابھی تو اس نے اپنی اولاد کی خوشی بھی نہیں دیکھی تھی، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے بچے کو۔ ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا ہو گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنے اماں کے گلے لگا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے کان سن رہے تھے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دیں اور کہا، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، ادھر اماں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میری آوازیں سن کر
اماں اب زور زور سے رونے لگی اور باہر کی عورتیں اٹھ کر کمرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگیں۔ ان میں سے کوئی میری طرف افسوس سے دیکھ رہا تھا تو کوئی دکھ سے، کسی کی نظروں میں ہمدردی تھی اور کسی کی نظروں میں رحم۔ میں نے اماں سے کہا، اماں جان تیری بہو کہاں ہے؟ یقیناً وہ سو رہی ہوگی، اسے تو میں نے بہت سر پر چڑھا لیا ہے، اسے نہیں پتہ شوہر گھر آئے تو اسے پانی پوچھتے ہیں، میں خود اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس سے اٹھا تو اماں نے مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیا اور بولی، تجھے صدمہ لگ گیا ہے پتر، تو یہاں بیٹھ، تیری بیوی چلی گئی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو نے تو اسے میرے ساتھ چھوڑا تھا، لیکن وہ مجھ بوڑھی کو پھر اکیلا کر گئی، اسے ذرا خیال نہیں آیا، نہ تیرا نہ میرا، کہ ہم پیچھے اکیلے کیسے رہیں گے۔ اب کوئی تجھے پانی نہیں پوچھے گا بیٹا، تیری بیوی مر گئی ہے، اب کبھی نہیں جاگے گی، وہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ ماں کے الفاظ تھے یا کوئی موت کا اعلان؟ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلتا ہوا شیشہ ڈال دیا ہو، مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی ہو، مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور میں لا علم تھا کہ میری شریک حیات، میری عزیز، میری جان، میری بیوی مجھے 2 دن پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میں بد نصیب شخص اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا تھا۔ کیا ایسا ہمارا ساتھ تھا؟ میں تو اس کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا تھا۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ میرے حصے میں بہت بڑا خسارہ آیا تھا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وطن کے لیے ہم لوگوں کے حصے میں کتنے بڑے بڑے خسارے آ جاتے ہیں۔ اصل میں ہم خوش نصیب نہیں، بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں تابوت میں بند کر کے شہید کے طور پر لایا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو ہماری زندگی بد نصیب ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیز و جان رشتوں کو کھو دیتے ہیں، ان سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم سے منسلک ہمارے دل و جان سے پیارے ہم سے منہ موڑ کر من و مٹی تلے سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ جب میں اپنے دل کا وہ سارا غبار نکال کر اٹھا تو اماں نے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے تجھ سے آخری دیدار بھی چھین لیا، لیکن میں کیا کرتی، جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ 2 دن تک نہ رکھا جاتا، اس لیے جلدی ہی دفنانا پڑا۔ میں اماں کی بات سن کر چونک پڑا، پریشان ہوا اور اماں سے پوچھا، کیا مطلب؟ جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اماں ایک پل کو میرا سوال سن کر گڑبڑا گئی، پھر فوراً بولی، وہ چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، چھت کے ایک طرف ریکنگ ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس طرف چلی گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، مجھے اس کی چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسے لگا کوئی صحن میں آ کر گرا ہو۔ میں بھاگی بھاگی باہر گئی تو دیکھا وہ خون میں لت پت پڑی ہے۔ پڑوس والے بھائی صاحب کی مدد سے میں نے اسے ہسپتال لے گئی، تب پتہ چلا کہ اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا ہے، بسلیاں اور کمر کی ہڈی چور چور ہو گئی ہے۔ وہ 20 منٹ تک زندہ رہی اور پھر اپنی جان دے دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اماں ایک بار پھر رو پڑی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا، میں قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اماں جان نے ایک پڑوسی کے ساتھ مجھے قبرستان بھیج دیا تھا۔ میری بیوی کی قبر ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتا رہا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ آج اس کے تیسرے کی دعا تھی۔ دعا کے بعد رات میں اور اماں بیٹھے ہوئے تھے، پڑوس سے خواتین آ گئی اور کہا، بیٹا تیری یہ ماں تیرا تیسرا دن رو رہی ہے تو اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے، تیری بیوی کی موت پر اسے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دے، تھوڑی دیر کے لیے بہل جائے گی، اس کا دل بدل جائے گا۔ اماں کے ہارٹ اٹیک والی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ خیر میں نے ان کو اماں کے ساتھ بھیج دیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اماں رات کے 1 بجے واپس آئیں، ساتھ میں وہ خاتون بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا، تمہاری ماں کو نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ سو جائے، کیونکہ وہ کسی طور چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جاگی ہیں تو میں انہیں لے آئی ہوں، تو میں کہہ رہی تھی کہ وہیں رک جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بے ساختہ پیار آیا۔ میری ماں کتنی اچھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس ماں میں کتنی بھیانک چھپی ہوئی ہے۔ آج میری بیوی کی موت ہوئے 10واں دن تھا۔ میں روزانہ
اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے جو دیکھنے کو ملتا اس سے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ سوچتا تھا، پریشان تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں جب بھی اس کی قبر پر آتا تو دیکھتا کہ وہاں 4-5 آدمی کھڑے ہیں، مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوتا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہاں میری بیوی کی قبر پر کیوں کھڑے ہیں۔ آج بھی میں اس کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ وہ 5 آدمی پھر سے وہاں کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے سوچا میں اماں سے پوچھتا ہوں آخر ماجرا کیا ہے۔ جب میں نے اماں جان سے پوچھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے تو اماں نے کہا، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب تیری بیوی کے یار تھے، اس کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں اماں کی بات سن کر حیرت سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں نے کہا، یہی سچ ہے، میں نے تجھے کبھی اس سے لیے نہیں بتایا، پہلے کہ کہیں تیرا گھر اجڑ نہ جائے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ میں اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر میں تجھے کچھ بھی بتاتی تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا، جو اماں تو میرے لیے کیسی لڑکی لائی ہے۔ لیکن اب چھپانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، میں تجھ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، اماں جان سے کہا، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیوی سے گھن آنے لگی اور میں اس سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اسی رات وہ میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میری قبر کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھا، یہ کیسا خواب ہے؟ وقت دیکھا تو رات کے 2 سے 3 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر جیسے ہی قبر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بند ہو گیا تھا۔ اندر ایک قبر نہیں بلکہ ایک کمرہ تھا جس میں ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف کھوپڑیاں اور موم بتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک عورت بیٹھی ان پر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونکے جا رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، اس لیے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ آگے میری سوسائٹی کی ہی کچھ عورتیں تھیں، سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ میں نے حیرانگی سے دوبارہ اپنی نظریں اس کمرے میں دوڑائیں تو ایک کمرے کونے میں نظر آنے والے منظر نے میری روح کھینچ لی تھی۔ کونے میں میری بیوی کو رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور ایک عورت مسلسل اس کے منہ میں کچھ ڈال رہی تھی، جسے وہ منہ بند کر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا، ابھی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ نیچے والی مخلوق نہیں جانتی کہ ان کے سر سے چھت اڑ چکی ہے۔ میں نے پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بے شک میں ایک فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں میں اترنا کسی بیوقوفی سے کم نہ تھا۔ میں چلتے چلتے قبر کے کنارے والی جگہ پر آ گیا۔ وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے سارا گھاس پھوس غائب تھا۔ میں نیچے اترا تو سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس طرف ایک خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا جس کو دن میں لکڑیوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے؟ میری بیوی زندہ ہے، جبکہ میری ماں نے کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کی قبر کی جگہ یہ کمرہ، اتنے میں پولیس آ گئی تھی۔ پولیس اور میں دروازہ کھول کر اندر گئے تو تب اندر والوں کے ہوش اڑے۔ وہ ساری عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگیں، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا تھا۔ انسپکٹر نے اس چہرہ چھپائی عورت کو پکڑا تو وہ چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے نہیں جانتے، میں تم سب کو بھسم کر دوں گی، میں ناکام نہیں ہو سکتی، صرف 2 راتیں اور اس کے بعد میں اس کی بلی دے کر امیر کبیر ہو جاؤں گی۔ اس کا اشارہ میری بیوی کی طرف تھا۔ اماں جی کے نام پر میں چونک پڑا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے سے آگے سے بال ہٹائے تو اچانک میں زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ماں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میری ماں تو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، پھر یہ شیطانی عورت کیسے؟ پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور اپنے ساتھ اسے گھر لے کر آیا تھا۔ میرے ذہن میں بے تحاشا چکر چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے ہوش میں آیا تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میری بیوی نے کہا، میری ساتھ بہت اچھی اور نیک تھی،
ہر ایک کے کام آتی تھی۔ وہ تہجد گزار تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کو دم ڈالتی تھی جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ میری ماں کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ ماں کو بدلے میں پیسے وغیرہ دینے کی کوشش کرتے تو میری ماں کہتی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی ہوں اور اس کے پیسے میں کیوں لوں۔ اس طرح جب وہ اس دن دم کرنے گئی تو اس بہروپی کافر عورت نے میری ماں کو مار دیا، کیونکہ وہ اس کی ایسی جگہ لینا چاہتی تھی جو بہت اچھا ہو، یعنی کہ اس کی سب قدر کرتے اور وہ اس کی آڑ میں اپنا گھنونا کام سر انجام دے سکے۔ اس نے نہ جانے کب سے ماں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اماں کی ساری عادتوں اور ساری باتوں کا اسے علم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اماں کو مار کر ان کی جگہ لے لی۔ اس میں سے اس کے ساتھ کچھ عورتیں اور بھی ملی ہوئی تھیں جو اسی سوسائٹی میں رہتی تھیں۔ ایک دن جب وہ ان عورتوں سے بات چیت کر رہی تھی تو میری بیوی نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے مجھے بتانے کی بہت کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا، مگر اس عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ میری بیوی سب کچھ جان گئی ہے تو اس نے کہا اسے بھی راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ مجھے مارنے لگی۔ اس کے ساتھ کی دوسری عورت نے کہا کہ ہمیں تھوڑے دن بعد ولی کی بہت ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے لے جا کر اپنے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہاں پر میری موت کا ڈرامہ کیا جائے، میں یہ سب سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ میں اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح میں نے انسپیکٹر صاحب کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور درخواست کی کہ اس عورت کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ ہمارے درمیان کب کیسے لوگ گھس آتے ہیں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ جملہ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کہہ دینے سے کیا بگڑ جائے گا؟ میں کہتا ہوں بگڑے گا تو کچھ بھی نہیں، لیکن لائف بن جانا ممکن ہی ہے۔ بیوی سے غلطی ہو جائے تو بطور خاص جلد از جلد اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے معافی کی درخواست کر ہی لے، اور اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو وہ بھی معافی مانگ لے، کیونکہ بشریت کا مادہ دونوں میں موجود ہے۔ اب میاں بیوی یہ سوچ لیں میں کیوں معافی مانگوں؟ میں تو مرد ہوں، تو کیا آپ سے غلطی ہونا ناممکن ہے یا آپ بالکل فرشتے ہیں؟ ہرگز نہیں، مرد اور عورت دونوں سے غلطی ہوتی ہے، مگر جلدی غلطی کا اعتراف وہی کرتا ہے جس کے دل میں تکبر، ضد اور انانیت نہیں ہوتی، اور جس کے اندر اکڑ اور اس میں ابلیسیت کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ اس کی بات بالکل الگ ہے، وہ اپنی اور دوسروں کی بھی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا خوشگوار زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطی کو صرف نظر انداز کرتے رہیں۔ ناراضگی کے زمانے میں میاں بیوی خود سے ایک دوسرے سے صلح کر لیں، اور ہو سکے تو اپنے معاملات میں ثالث نہ بنائیں، ورنہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح کو باقی رکھنے کی بات کرتے ہیں، اور طلاق کے بعد مرد اور عورت کی زندگی کا مشاہدہ اپنے پاس پڑوس کے محلوں میں کر لیں، بالکل اجیرن ہو جاتی ہے۔ بہرحال معافی تلافی سے کام چلا لیا کریں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی معافی کو پسند فرمایا ہے۔ معاف کرنا اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب کی صفت ہے، اور ضد، تکبر اور اکڑ شیطان کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، دل سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی صفات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔